ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 63۔ اگر تم یہ سچ میں کرنا چاہتی ہو ڈارلنگ، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ایک بار ٹائیگر سے اجازت لے لو، کیونکہ وہ کیڑے بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ٹائیگر کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، ورنہ اگر تم نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے کیڑوں کا استعمال کیا اور اس کے کیڑے غائب ہو گئے یا انہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ اسے نینا کی بات میں وزن محسوس ہوا اور وہ اپنا موبائل نکال کر ایک بار پھر سے اریال کا نمبر ملا گئی۔ اب تک وہ اپنی کافی کا مگ پھینک کر واپس کمرے میں موجود صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ دوبارہ اسکرین پر ڈارلنگ کا نمبر دیکھا تو پہلے تیوری چڑھائی اور پھر کال اٹینڈ کر لی۔ کہو ٹائیگر، دوبارہ ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، لیکن بہت اہم مسئلے پر بات کرنی ہے۔ سن رہا ہوں۔ نینا نے بتایا کہ زاویار نے آپ کے نام پر تھوک پھینکا تھا اور اس لیے نینا نے اسے تھپڑ مارا اور اسی لیے زاویار نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ اب جو آپ کے نام پر تھوکے گا، میں اسے اتنی آسانی سے موت تو نہیں دے سکتی۔ نینا نے خود اسے اس قابل کیا کہ وہ میرے نام پر تھوک سکے، ورنہ اگر اس دن ہی میرے ہاتھوں سے مر جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ ویسے بھی میرے بہت سے دشمن دن میں نہ جانے کتنی بار میرے نام پر تھوکتے ہوں گے، اور ٹائیگر نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ کتے چاہے جتنا بھی بھونک لیں مگر جنگل کا راجا ہمیشہ شیر ہی رہتا ہے۔ بالکل ٹائیگر، اب کہنا کیا چاہتی ہو، صاف کہو۔ ٹائیگر، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کے کیڑوں کا استعمال کر سکتی ہوں؟ اس نے چونکتے ہوئے صوفے کی ٹو سے ٹیک الگ کی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی، وہ کوئی عام کیڑے نہیں ہیں، خطرناک اور زہریلے ہیں، اور جب ایک بار کسی کے وجود کے ساتھ چپک جائیں تو تب تک الگ نہیں ہوتے جب تک انہیں کھینچ کر اندر سے نکالا جائے۔ بہت سے تو اپنی ٹانگیں تک اندر گاڑ دیتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک غلطی سے بھی تمہارے اوپر چڑھ گیا تو تم اس اپنی زندگی کے لیے چیختی چلاتی رہ جاؤ گی۔ جی، میں سب کچھ جانتی ہوں ٹائیگر، لیکن پھر بھی میں یہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ نے ایک بار جمیل سے کہا تھا کہ میں آپ کی رائٹ ہینڈ بن سکتی ہوں، تو اسی لیے۔ ہاں، تو اس کے لیے تمہیں خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت بہادر ہو، لیکن ٹائیگر، آئی ریپیٹ نیور۔ ٹھیک ہے ٹائیگر، پھر مجھے کوئی اور طریقہ بتا دو اسے بھیانک موت دینے کا۔ تم نینا سے کیوں نہیں پوچھتی؟ کیونکہ زاویار کی زندگی اور موت کا فیصلہ تو وہی کرتی ہے۔ اس کے الفاظ سمیت لہجہ بھی طنز سے بھرپور تھا۔ ٹائیگر، پلیز اس وقت نینا کو ڈسکس مت کرو۔ میں خود نامراد کو سزا دینا چاہتی ہوں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا اس معاملے سے اب کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تم تو اچھے سے جانتی ہو ڈارلنگ، ٹائیگر جب کسی کو چھوڑتا ہے تو مکمل طور پر چھوڑتا ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میں نینا کے کسی معاملے میں نہیں آؤں گا تو نہیں آؤں گا۔ باقی نامراد کو سزا دینا یا نہ دینا یہ تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن تم ان کیڑوں کا استعمال نہیں کرو گی۔ جی، میں سمجھ گئی ٹائیگر۔ اس نے ابھی فقرہ مکمل کیا ہی تھا کہ وہ کال بند کر گیا۔ نینا اور جمیل سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ڈارلنگ نے بنا سوچے سمجھے اپنی پستول لوڈ کر کے ایک جھٹکے میں ہی زاویار کی کھوپڑی اڑا دی۔ نینا کی زوردار چیخ نکلی، لیکن وہ مر چکا تھا، اس کے سر کا آدھا بیجا باہر تھا۔ یہ اتنی آسانی سے کیوں مار دیا؟ جمیل جھنجھلایا۔ جب اس نے مرنا ہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ کس طرح مرا؟ ویسے بھی ٹائیگر کو لگتا ہے کہ میں ان کیڑوں کا استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ جب آسانی سے ہی مارنا ہے تو پھر ایسے ہی مار دیتی ہوں۔ پر وہ بھیانک موت ڈیزرو کرتا تھا۔ نیکسٹ ٹائم تم مار لینا کسی کو، نکچڑے انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنے قدم پٹکتی ہوئی کیبن میں چلی گئی۔ نینا اب وہیں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ڈارلنگ اس پل اپنے کیبن میں بیٹھی تھی جب ایڈم ناک کرتا ہوا اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تھوڑی ٹھٹک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ ٹائیگر امریکہ میں کسی مشن کے سلسلے میں گیا ہے۔ تمہیں ٹائیگر سے جو بھی کہنا تھا وہ تم مجھ سے کہہ دو، میں اسے بتا دوں گی۔ نہیں، میں نے اسی سے بات کرنی تھی۔ کب تک آئے گا؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اچھا، تو پھر میں آپ کے گھر جا سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس نے تعجب سے تیوری چڑھائی۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی تھی ٹائیگر سے۔
اور وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں بابی سے بات کر لوں گا۔ میرم تم سے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں جانتی نہیں ہے، اور جسے جانتی نہ ہو وہ اس سے نہیں ملتی، ورنہ ٹائیگر کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہ میری بابی ہی ہیں۔ میرے خیال سے تم ایک بار پہلے ٹائیگر سے بات کرو۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے وہ کسی DGP سے نہیں بلکہ کسی عام لڑکے سے بات کر رہی ہو۔ تھینکس۔ اس مسکراہٹ پیش کرتا ہوا وہ چلا گیا، لیکن اس نے سیدھا رخ آریال کے گھر کا کیا تھا۔ ضمیر بھی دفتر میں ہی تھا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو شموشنگ نے دروازہ کھولا تھا۔ جی آپ کون؟ میں DGP ایڈم ہوں، آریال صاحب سے ملنا ہے۔ سر گھر پر نہیں ہیں تو ان کی مسز سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے خیال سے میم تو آپ کو نہیں جانتی۔ جی آپ انہیں جا کر بتا دیجئے کہ میں ٹائیگر کا دوست ہوں اور اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے سہل کے بارے میں۔ اوکے۔ وہ دروازہ بند کرتی ہوئی سیدھا میرم کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر گمسم سی بیٹھی ناول کو گود میں دھرے ہوئے تھی، شاید پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میم، اس کے مخاطب کرنے پر اس نے نگاہ اٹھائی۔ باہر کوئی ایڈم صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر کے دوست ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آریال کے دوست مجھ سے؟ اسے شدید حیرت ہوئی۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں سہل میم کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ سہل کے بارے میں کیا بات کرنی ہوگی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اچھا تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ جی۔ جب وہ جا چکی تو میرم اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ سر پر لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آریال جہاں نہیں تھا تو کیا ہوا؟ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ ایڈم صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ ہی ٹائیگر کی؟ جی میں ہی ان کی مسز ہوں۔ ایکچولی آپ کو پہلے بلیک فارسٹ میں دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آپ ہی ان کی مسز ہیں۔ ارے ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ بیٹھے نا۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرم نے بھی اس کے سامنے والے صوفے پر جگہ سنبھال لی تھی۔ تبھی شموشنگ ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کر اس کے سامنے رکھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر تھی اور ایڈم نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ دراصل بابی، مجھے سہل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سہل کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ اس نے الجھ کر دیکھا۔ ایکچولی بابی، میں سہل کو بہت پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اوہ، لیکن سہل تو… جی میں جانتا ہوں کہ وہ امید سے ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ خان اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے اسپیشل کچھ دن اردو کی کلاسز لی ہیں۔ میرم ہنسی۔ ہاں، اس دن آپ جرمنی زبان بول رہے تھے۔ جی، بات تو میں نے ٹائیگر سے ہی کرنی تھی، لیکن میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ بھی ساتھ موجود ہوں۔ تو آپ کو سہل کے نکاح اور پریگننسی سے کوئی مسئلہ نہیں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل کوئی ایشو نہیں ہے، میں اسے بھی اپنانے کو تیار ہوں اور اس کے بچے کو بھی۔ اوہ، پھر تو آپ کی محبت واقعی سچی ہے۔ یس، میں عیسائی تھا اور اب مسلمان بھی ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ واہ، اتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ نگاہوں میں رشک لیے بولی۔ جی بہت زیادہ۔ بائی دا وے، میں نے اسلام صرف سہل کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی قبول کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ پہلے اسلام قبول کر لوں اور تھوڑی سی اردو زبان سیکھ لوں تو پھر ہی دوبارہ ٹائیگر سے بات کروں گا۔ تو اس کا مطلب کہ آپ ایک بار پہلے آریال سے بات کر چکے ہیں؟ جی، تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ اسے جاننے میں شدید دلچسپی ہو رہی تھی اور ساتھ اس چیز کا بھی برا لگ رہا تھا کہ اس نے اس سے ذکر نہیں کیا۔ اس نے کچھ خاص جواب نہیں دیا، بس بات کو گول کر دیا۔ اچھا، جی، اسی لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے کوئی اچھی خبر دیں گی۔ کیا سہل آپ کو جانتی ہے؟ یس، وہ مجھ سے 2-3 بار مل چکی ہے۔ اوہ، مطلب ملاقات بھی کر لی اور مجھ سے بتایا بھی نہیں؟ اس نے بڑے انداز سے کہا اور ایڈم مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب کہ اس کی طرف سے تو ہاں ہے، پھر بس آریال سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ نہیں بابی، وہ مجھے انکار کر چکی ہے۔ کیا؟ ملاقاتیں بھی کی اور انکار بھی؟ اسے شدید جھٹکا لگا۔ جی،
اور ملاقاتیں بھی کوئی اسپیشل نہیں کی، بلکہ ہم قدرتی طور پر ایک دوسرے سے ملے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر پہلے میں سہل سے بات کروں گی، لیکن اس کی ڈلیوری کے بعد۔ تھینک یو۔ ہاں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے۔ جب تک بچہ تھوڑا بڑا نہیں ہو جاتا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ جی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، دیر سے بھی ہو لیکن ہو جائے۔ اور اگر فرض کرے کہ سہل نہیں مانی تو شاید میں جی نہیں سکوں گا، دکھ بڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میرم اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے منا سکوں۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکرایا اور میرم نے بھی مسکان سجائی۔ عین اسی پل حرم مٹکتی ہوئی ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو اس کا تھوڑا سا دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے چپکے سے اندر جھانکا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں پھر سے کوئی شیطانی خیال آیا اور وہ تیزی سے بھاگتی کمرے میں گئی۔ چند ہی لمحوں بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل تھا۔ اپنے موبائل کا کیمرہ اوپن کر کے اس نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ دور ہونے کی وجہ سے اگرچہ آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی لیکن منظر بہت اچھے سے دکھائی دینے لگا۔ ایڈم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے ایک مسکراہٹ سجائے اسے دیکھا۔ میرم کے چہرے پر بھی ایک پیاری سی اسمائل تھی جو کیمرے میں بہت اچھے سے ریکارڈ ہونے لگی۔ ایڈم جا چکا تھا اور جب اسے لگا کہ اب میرم دروازے کی طرف مڑے گی تو وہ فوراً میرم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اندر آ کر اس نے میرم کا موبائل اٹھاتے اس میں سے آریال کا امریکن نمبر نکالا اور اپنے موبائل میں سیو کر کے جٹ واپس اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ اس ویڈیو کو آریال کے نمبر پر بھیج کر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ ہنسی سجی۔ اب آئے گا مزہ، اگر آریال میرے نہیں تو میں تمہارے بھی رہنے نہیں دوں گی میرم، وہ خود سے بولتی اپنی ہی چال پر قہقہ لگا گئی۔ ڈارلنگ اور جمیل بھی گھر تشریف لا چکے تھے۔ ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے میرم نے پچھلے 3 دن کی طرح آج بھی آریال کو بہت یاد کیا تھا۔ کھانا اس کے حلق سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ سہل نے اسے بمشکل نوالے چباتے دیکھا تو اسے اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا۔ آج اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ آریال سے بات کر کے ہی رہے گی۔ اچانک کھانا کھاتے وقت میرم کی پلکیں بھیگ گئیں اور وہ کھانا بیچ میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف رفو چکر ہو گئی تھی۔ شہناز بیگم نے اس کی حالت کو تار تار ہوتے دیکھا تو سہل سے مخاطب ہوئی۔ میری بیٹی بہت اداس ہو گئی ہے سہل، اپنا خیال بھی نہیں رکھتی اور مجھے تو اب اس کی مزید ٹینشن ہونے لگی ہے۔ تم مجھے آریال کا نمبر ملا کر دو، میں خود بات کروں گی۔ آنٹی ایک بار بھائی سے مجھے بات کر لینے دیں، اگر وہ نہیں مانے تو میں آپ کی بات کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ بیٹی کی افسردگی دیکھ کر اب ان کے گلے سے بھی کھانا نہیں اتر رہا تھا اور وہ بھی بیچ میں چھوڑ کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حرم بھی منظر سے غائب تھی۔ آریال نے دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو سونے کے لیے کمرے میں قدم رکھا تو اب اسے اپنے موبائل کو دیکھنے کی فرصت ملی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے سب سے پہلے سہل کے نمبر سے موصول ہونے والی ویڈیو کو دیکھا جو گزشتہ رات ملی تھی۔ میرم کی مہرون ساڑی کو جلتا دیکھ کر اس نے فوراً اپنی ٹانگ سیدھی کی۔ وہ ساکت بیٹھا ویڈیو کو دیکھتا جا رہا تھا اور اس کے تن بدن میں غصہ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر تک تو اس نے اپنی نگاہ ہونٹ بھینچ کر فرش پر ٹکائے رکھی اور پھر اس کی چیٹ کو بیک کر کے جرمنی کے ایک ان نون نمبر سے ملنے والی ویڈیو دیکھی۔ یہ نمبر حرم کا تھا اور اس کے پاس اس کا نمبر سیو نہیں تھا۔ میرم کو ایڈم کے سامنے کھڑا دیکھ کر اب وہ جھٹکا کھا کر کھڑا ہوا۔ اس کے وجود میں پھیلتی گرمی اب لاوا بن کر اس کا فشار خون بھڑکانے لگی تھی۔ اس کی سرد آنکھوں کا اشتعال بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اگلے ہی ثانیے اس نے حرم کے نمبر پر کال بیک کی۔ آریال کا نمبر سکرین پر دیکھ کر اس نے خود کو تیار کیا اور پھر کال اٹھائی۔ ہیلو، اوہ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ نمبر تمہارا ہوگا۔ ہاں، وہ مجھے سوری کرنی تھی آپ سے، اور یہ ویڈیو؟ مجھے تمہاری کسی سوری کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات ویڈیو کی تو دوبارہ مجھے کسی بھی قسم کی ویڈیو بھیجنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنی میرم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا لہجہ تپش سے بھرپور تھا اور حرم کے انگ انگ میں جلن پیدا ہوئی۔ لیکن وہ کسی لڑکے سے بات
وہ کسی بھی لڑکے سے بات کرے یا کسی سے بھی ملے، وہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ تمہیں میں لاسٹ ٹائم وارننگ دے رہا ہوں حرم۔ نیکسٹ، اگر تم نے ہمارے بیچ روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو ٹرسٹ می، تمہاری ماں بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکے گی۔ فون کے اس پار وہ گرجا۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گا اور کوئی سزا نہیں دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جس دن میں جرمنی واپس آ گیا سمجھ لینا کہ اس دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہے۔ اس کی نگاہیں پھیل گئیں۔ اس نے بولنے کے لیے لب کھولے لیکن وہ کال کاٹ چکا تھا۔ غصے سے اپنے ہونٹ بیٹھتے ہوئے اس نے موبائل کو زور سے بیڈ پر مارا۔ ڈارلنگ اور جمیل کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آن پہنچے۔ اریال کافی ذمہ داریاں اب جمیل کے سر پر بھی آ گئی تھی، اس لیے وہ لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر جا بیٹھا۔ ڈارلنگ اپنے بالوں سے پونی اتار رہی تھی جب اسے اریال کی کال موصول ہوئی۔ اس نے ایک لمحے سے بھی چھوٹے وقت میں فون اٹھایا۔ جی ٹائیگر۔ اریال کا نام سنتے ہی جمیل نے اپنے کان کھڑے کر لیے۔ ڈارلنگ، آج میرم ایڈم سے ملی تھی، یہ بات تم جانتی ہو؟ کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے تو خود شک لگا تھا۔ ڈارلنگ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غیر انسان میرے گھر میں گھس کر میری بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرے، اس لیے نیکسٹ ٹائم یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ اوکے ٹائیگر۔ اور ہاں، یہ حرم پر بھی نظر رکھو، میں ایک پل کا بھروسہ نہیں کر سکتا اس پر۔ مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ہو نہ ہو لیکن یہ میرم کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ ٹائیگر، آپ فکر مت کرو، میں میرم کا پورا دھیان رکھوں گی۔ گڈ، بلکہ اس حرم کی پاکستان کی واپسی کی ٹکٹ بک کرواؤ اور انہیں واپس بھیجو۔ لیکن ٹائیگر، اس سے تو میرم احتجاج کرے گی۔ اسے بتا دینا کہ میں نے کہا ہے۔ پر تم بھی بہت بحث کرنے لگی ہو ڈارلنگ، جتنا کہا ہے اتنا کرو، انداز میں سختی امڈی۔ اوکے، پر اگر میرم نے انہیں نہیں جانے دیا تو زبردستی کر لینا، لیکن اس حرم کو اب میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چاہتا تو میں یہی تھا کہ میں خود آ کر اس کا بندوبست کروں، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے میں مزید رسک نہیں لے سکتا۔ اور آنٹی ظاہر ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جائیں گی، لیکن اگر وہ رکنا چاہتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اوکے ٹائیگر، وہ مختصر بولی اور اس نے اپنی سنا کر کال بند کر دی۔ جمیل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر نے کہا ہے کہ حرم کو پاکستان واپس بھیج دو، لیکن میرم بھابھی ایسا نہیں کرنے دیں گی۔ دیکھتے ہیں۔ بیبی، آج میرے سر میں بہت پین ہو رہا ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اوکے جانو۔ اس نے ہونٹوں پر لمبی سی مسکراہٹ بکھیری اور ڈارلنگ اس کے قریب ہی لحاف اوڑھ کر سو گئی۔ جب صبح سب ناشتہ کر چکے تو ڈارلنگ نے اپنا گلا کھنکارا۔ آنٹی، آپ کی اور حرم کی 2 گھنٹے بعد پاکستان کی فلائٹ ہے، تیاری کر لیں۔ میرم نے اپنے منہ میں چباتا ہوا نوالا وہیں روک دیا تھا۔ امی اور حرم پاکستان کیوں جائیں گی؟ کیونکہ حرم یہاں پر نہیں رہے گی۔ حرم کی تو آنکھیں باہر تھیں، لیکن کیوں؟ میرم، ٹائیگر کا حکم ہے کہ حرم کو پاکستان بھیج دیا جائے، اور اگر آنٹی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، ورنہ یہاں رہ سکتی ہیں۔ اریال کا ذکر سنتے ہی وہ غصے سے اپنے دانت پیس گئی، پھر نوالا چبا کر اندر گزارا۔ آنٹی، آپ لوگ تیاری کر لیں، ڈارلنگ دوبارہ بولی، اور حرم میرم کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی التجا کر رہی ہو، جبکہ شہناز بیگم افسردہ دکھائی دیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر امی جائیں گی تو میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ نہیں میرم، تمہیں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈارلنگ، تمہارے باس کو جو صحیح لگا انہوں نے وہ کیا، اور اب جو مجھے صحیح لگے گا میں بھی وہی کروں گی۔ جب وہ مسٹر خروس خود مجھ سے بات نہیں کر سکتے نا، تو پھر میں بھی اپنی مرضی کروں گی۔ بے وقوف مت بنے بھابھی، آپ پاکستان میں کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی، جمیل نے کہا۔ لیکن کم از کم وہاں میری ماں ہوگی اور میں خوش رہوں گی۔ یہاں اب کیا ہے، اریال بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ لیکن بھابھی، بھائی واپس یہیں پر آئیں گے، سہل نے باری لی۔ ویسے بھی میرم، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس گھر میں ٹائیگر کا حکم چلتا ہے، اور تم پر تو اس کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ جو کہے گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ نہیں مانوں گی،
جب تک وہ خود مجھ سے بات نہیں کرتے اور خود مجھے جانے کے لیے منع نہیں کرتے میں نہیں رکوں گی، اور امی کو بیچنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا۔ وہ سر اٹھا کر بولی، آنٹی کو چوائس دی ہے ہم نے، ٹائیگر نے آنٹی کو بیچنے کا نہیں کہا، لیکن اگر وہ خود اپنی بیٹی کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ تو تم اپنے مسٹر خلوص باز کو بول دو کہ میں جاؤں گی، وہ مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیں، درلے سے کہہ کر وہ اٹھتی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ڈارلنگ ناشتہ ختم کر کے اریال کو کال ٹھوک گئی۔ وہ اس پل گہری نیند میں تھا، کیونکہ امریکہ اور جرمنی کے وقت میں 8 گھنٹے کا فرق تھا۔ وہاں رات ہو رہی تھی اور یہاں جرمنی میں وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ اریال نیند میں ہی قریب پڑے موبائل پر ہاتھ مار کر بوجھل آنکھیں لیے اسکرین پر ایک نظر ڈال گیا اور پھر فون کان سے لگایا۔ واٹ دا ہیل، آدھی رات کو بھی تمہیں سکون نہیں ملتا ڈارلنگ؟ وہ اچھا خاصا غصے میں تھا، انداز سے بھی اشتعال ٹپک رہا تھا۔ ٹائیگر بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ڈارلنگ چلتی ہوئی پول کے قریب آئی۔ بولو اب، وہ پھر سے ڈالا۔ میرم ضد لگا کر بیٹھی ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ پاکستان جائے گی، اور اب وہ بھی سامان پیک کرنے گئی ہے۔ واٹ؟ اب نیند اچانک غائب ہو گئی تھی اور وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اسے سچ میں روکنا چاہتے ہیں تو اسے خود بات کریں، ورنہ وہ نہیں رکے گی۔ اس نے غضب سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس سے بات نہیں کروں گا، وہ پاکستان نہیں جانی چاہیے ڈارلنگ۔ جی میں سمجھ گئی۔ اس نے فون رکھنا چاہا، لیکن پھر سے اس کی آواز گونجی، لسن، یس۔ کچھ بھی ایسا مت کرنا کہ اسے تکلیف ہو، تم جانتی ہو کہ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جی ٹائیگر، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ فائن۔ اپنے موبائل کو کان سے ہٹا کر وہ پھر بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ اماں، میں نے پاکستان واپس نہیں جانا۔ خرم شہناز بیگم کے گھٹنے کے قریب بیٹھتی منتیں کر رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی خرم، معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اماں، تم بات کرو نا اپنے دماغ سے، تمہاری بات تو مان ہی لے گا۔ کس منہ سے بات کروں؟ بات کرنے لائق کچھ چھوڑا ہے؟ ارے میں تو شکر کرتی ہوں کہ اس نے عزت سے ہمیں ٹکٹ بھی بک کروا دی ہے، ورنہ جو تو نے کیا تھا نا، دھکے دے کر نکالنا چاہیے تھا ہمیں۔ اماں، میں نے میرم سے معافی مانگی ہے، پلیز تم بات کرو نا میرم سے۔ میرم بھی اب کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بچا اب۔ پر اماں، خرم اٹھ کر تیاری کر لے، تیری بک بک نہیں سننی میں نے، وہ درستگی سے بولی اور وہ منہ لٹکا گئی۔ خرم اور شہناز بیگم اپنے بیگ گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو یکایک میرم بھی اپنا پرس اٹھا کر آ گئی تھی۔ اس نے کوئی بیگ پیک نہیں کیا تھا، بس ایک پرس ہی تھا۔ باقی سبھی لوگ پہلے سے لاؤنج میں موجود تھے، جو ابھی انہیں دیکھتے ہی اچانک کھڑے ہو گئے۔ نینا اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ جمیل بیبی، تم انہیں ڈراپ کر دو۔ آئیں آنٹی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور اپنے پیچھے پیچھے چلانے لگا۔ شہناز بیگم ذرا رک کر اس سے گلے ملی تو میرم نے خود سے الگ کیا۔ آپ مجھ سے کیوں مل رہی ہیں امی؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی جا رہی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جا رہی میرم، ڈارلنگ نے دہرایا۔ پر میں بتا رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری ٹکٹ نہیں ہوئی تو تمہیں سیٹ نہیں ملے گی، اور اگر تم ٹکٹ کروا بھی لو تب بھی تم نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کون روکے گا مجھے؟ جو روک سکتے تھے وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھ کر مخاطب ہوئی۔ ٹائیگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس کی ٹیم کی خاص ممبر یہیں پر ہے، اس نے بڑے بسوک سے کہا اور میرم کے قریب جا کر اس کی گردن کی کسی رگ کو دبایا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈارلنگ نے اسے تھام کر صوفے پر لٹا دیا تھا۔ ہائے، یہ میری بچی کو کیا ہوا؟ شہناز بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آنٹی، بس بے ہوش ہوئی ہے اور تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گی۔ پر تم نے یہ کیا کیسے؟ خرم نے پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی، خدا حافظ۔ اس نے یوں کہا تھا جیسے ڈکے چھپے لہجے میں اسے نکالنے کا کہہ رہی ہو۔ شہناز بیگم نے باقی سب کے بھی سر پر پیار دیا اور میرم کے ماتھے کو چومتی ہوئی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرم کو ہوش آیا تو فٹافٹ اٹھ بیٹھی اور امی امی پکارنے لگی۔ آنٹی جا چکی ہیں بابی، سہل نے بتایا، جو کہ قریب ہی دوسرے صوفے پر بیٹھی ریموٹ سے چینل چینج کر رہی تھی۔ کیا؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ میں نے ساتھ جانا تھا، وہ چیخی۔ جانا تھا لیکن اب نہیں جا سکی نا بابی، ڈارلنگ بابی نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا اور اب وہ خود اس جانور کے ساتھ دفتر چلی گئی ہے۔
یہ تمہارے بھائی خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ آنے دو انہیں ایک بار، سارے حساب لوں گی۔ خود سے ہی چیختی چلاتی وہ اپنے کمرے میں گئی اور سہل نے سر جھٹکا۔ اریال نے آج اپنا مشن مکمل کر دیا تھا اور رات کو اب سکون لینے کی غرض سے ٹی شرٹ میں ہی لان کی طرف نکل آیا۔ یہ گھر جیمز کا تھا اور وہ وہی رہتا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اسے سہل کے نمبر سے کال موصول ہوئی اور اس نے ریسیو کی۔ السلام علیکم بھائی۔ سہل آلتی پالتی مارے بیڈ پر موجود تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ فائن، تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی میں تو ٹھیک ہوں، لیکن بھابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، بہت اداس رہتی ہیں وہ، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی اور اپنا خیال بھی نہیں رکھتی۔ تم نے مجھے میرم کی داستان سنانے کے لیے فون کیا ہے؟ لہجے میں بیزاریت تھی۔ بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ بھابھی کے معاملے میں کبھی اتنے سنگ دل تو نہیں تھے، اب ہو گیا ہوں، اس نے خود بنایا ہے مجھے ایسا۔ ایک بات تو بتائیں۔ کیا سچ میں کبھی بھابھی کی یاد نہیں آئی؟ آتی ہے، بہت یاد آتی ہے، لیکن تم مجھے جانتی ہو کہ میں اپنے فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر چاہے وہ فیصلے میرے دل کو مار ہی کیوں نہ دیں۔ لیکن بھائی بھابھی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ سٹریس لے۔ آج بھی وہ پاکستان جانا چاہتی تھی لیکن ڈارلنگ بھابھی نے انہیں جانے نہیں دیا۔ ٹھیک کیا ہے ڈارلنگ نے، ویسے بھی تم فکر مت کرو، اس سے دور ضرور ہوں لیکن بے خبر نہیں۔ لیکن بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھابھی کی سزا میں تھوڑی کمی کر دے، وہ بہت روتی ہے اور مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اریال نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سوچتے ہیں کچھ؟ پلیز بھائی۔ بھائی اس نے کال بند کی اور کچھ دیر تک اپنے دل و دماغ سے لڑنے کے بعد جب واپس کمرے میں آیا تو الیزابیتھ بلاؤز اور منی سکرٹ میں اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر چڑھائے بیڈ پر بڑے انداز سے بیٹھی تھی۔ اس کا باقی پورا بدن برہنہ تھا۔ اریال نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے ننگے پیروں کو فرش پر ٹکا کر وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور جیسے ہی اس کے وجود کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ زور سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ اپنی لمٹ میں رہو۔ کیا ٹائیگر، تمہارے سامنے اتنی خوبصورت لڑکی اپنا آپ تمہارے حوالے کرنے کو تیار کھڑی ہے، پھر بھی نہیں بہکو گے؟ وہ پھر سے قریب ہوتی اس کے گلے پر اپنی انگلیاں رکھ کر انہیں سینے کی طرف سرکا گئی۔ اریال نے ایک بار پھر سے اس کے ہاتھوں کو سختی سے جھٹکا۔ میرے جذبات اور میری فیلنگز صرف اور صرف میری میرم کے لیے ہیں، باقی اگر ساری عورتیں مل کر بھی مجھے بہکانے کی کوشش کرے تو نہیں بہکا سکتی، کیونکہ ٹائیگر نے صرف اور صرف اپنی میرم کے لیے بہکنا سیکھا ہے۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، باقی ساری زندگی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزارنی ہے، اور ویسے بھی تم یہاں امریکہ میں بیٹھے ہو تو اسے اتنی دور کیا خبر ہوگی کہ تم نے رات کہاں اور کس کے ساتھ گزاری؟ وہ نہیں جانتی تو کیا ہوا، میں تو جانتا ہوں، اور تم چاہتی ہو کہ جس چیز سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہی میں خود اپنی بیوی کو دے دوں؟ نو، دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا، وہ جرحانہ لہجے میں بولا۔ پچھلے 10 سال سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں ٹائیگر، ایک لمبے عرصے بعد آتے ہو اور ہمیشہ کی طرح مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہو۔ مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو تم میرے نہیں ہو سکتے، اور اس میرم میں ایسا کیا ہے جو تم اس کے لیے اتنے پاگل ہو؟ الیزابیتھ چلائی۔ آواز نیچے کرو اپنی میرم کے علاوہ میں کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے اندر کون سی کمی ہے تو تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارے اندر شرم کی کمی ہے۔ اینڈ ٹائیگر بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے من کی بڑاس نکالتے ہوئے اس نے طمانینت سے کہا، صرف تمہارے سامنے خود کو بے شرم بنایا ہے۔ تم جس رنگ میں کہو گے اس رنگ میں ڈل جاؤں گی، بس ایک بار مجھے اپنا کر تو دیکھو۔ وہ دوبارہ سے اپنے قدم اس کی طرف سرکانے لگی، پھر اپنے بالوں کو اٹھا کر ایک طرف کیا اور اپنی پشت اس کی طرف پھیر دی تاکہ وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھول سکے۔ وہ اس کی حرکت پر اپنی مٹھیوں اور لبوں کو بینچے کھڑا تھا۔ اب نخروں کو ختم بھی کر دو ٹائیگر، جانتی ہوں کہ تمہیں چاہت ہو رہی ہوگی ایک عورت کی، جو چاہو کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ مسکراتی ہوئی اسے بہکانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ الیزا جاؤ یہاں سے، اور اپنی بھلائی چاہتی ہو تو دوبارہ یہ سب مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست کی بیسٹ ٹیم ممبر ہو۔
لیکن ٹائیگر ایک بار اگر اس کی طرف گھوم کر اس نے جیسے ہی اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھی تو اریال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا اور اس کی بازو کو اس کی کمر سے ٹکا دیا۔ وہ درد سے چیخی، میں رپیٹ نہیں کرتا علیزہ، اگین مجھے بہکانے کی کوشش کی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ اس کے کان کے قریب اپنی پھنکار کو بلند کرتے ہوئے اس نے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور وہ سیدھی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ جس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو نا، میری دعا ہے کہ وہ مر جائے تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے ٹائیگر کے پیار میں تڑپنا کیسا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ تمہاری میرم تمہاری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو، تم بس اسے دیکھتے۔ اپنے آپے سے باہر ہوتی وہ دڑا دڑ بولتی ہی چلی جا رہی تھی اور اریال بپھڑے ہوئے سانڈ کی طرح اس کی طرف بڑھتا اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری میرم کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ اپنے نینوں کو غصے سے باہر نکالتے ہوئے اس نے اس کے گلے کو اتنی زور سے دبایا تھا کہ علیزہ کی آنکھیں باہر آنے لگیں اور اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ کیا ہے میرے لیے، میری رگ رگ میں بسی ہے وہ، میرے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے نام کا ہے۔ یہ تمام جذبات صرف اسی کے لیے ہیں، باقی پوری دنیا کے لیے ٹائیگر وحشی تھا، ہے اور رہے گا۔ اریال کا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ تو شاید اسے آج مار ہی دیتا، لیکن یکا یک جیمز اسے کافی کا کہنے آیا تو علیزہ کو اس کی گرفت میں دیکھ کر اس کی طرف تیزی سے لپکا۔ ٹائیگر کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ اس نے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ ایک بار پھر شدت سے اس کے گلے کو دباتا ہوا اپنی گرفت چھوڑ گیا، پھر اسے بازو سے پکڑ کر جیمز کی طرف گھما کر پھینکا۔ وہ سیدھا اس کے ساتھ جا چپکی تھی۔ لگام ڈالو اسے ورنہ ٹرسٹ می جیمز، یہ مرے گی میرے ہاتھوں سے، اس نے انگلی دکھا کر سرپھرے لہجے میں کہا اور دروازہ پٹک کر چلا گیا۔ جیمز نے علیزہ کی طرف دیکھا تو وہ زور زور سے سانس لیتی کھانسنے لگی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ زندگی نے پھر سے چلنا شروع کر دیا تھا اور اپنی روانی پکڑ لی۔ یوں اریال کو امریکہ گئے تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے تھے اور اس کی یاد میں میرم ہر رات سلگتی رہی، لیکن یہ سزا صرف اس کے لیے نہیں بلکہ وہ خود کے لیے بھی منتخب کر چکا تھا۔ اس کی بھی کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات اس نے نیند کی گولیاں نہ لی ہوں۔ اس لمبے عرصے میں میرم اسے دیکھنا تو دور، سچ میں اس کی آواز تک سننے کو ترس گئی تھی۔ وہ باقی سب سے بات کرتا تھا لیکن صرف میسج پر، نہ تو کبھی کسی کو وائس نوٹ بھیجا اور نہ ہی خود کال کی۔ ڈارلنگ کی بھی جب بھی اس سے کال پر بات ہوتی تو وہ ہمیشہ دفتر میں ہوتی تھی اور کسی نہ کسی مسئلے کو لے کر بیٹھ جاتی۔ میرم کی ڈیلیوری قریب آتی جا رہی تھی اور ساتھ میں سہل کی بھی۔ اسی عرصے میں ایڈم بھی اپنے گھر والوں سے سہل کا ذکر کر کے انہیں منانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن چونکہ ان کا مذہب مختلف تھا اس لیے اسے بری طرح ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن وہ ایڈم گلگرسٹ تھا، اسے اپنی محبت کو ہارنا نہیں تھا، آخری حد تک کوشش کرنی تھی، اور سہل کی خاطر ہی اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ تک ختم کر دیا۔ اب تک وہ اردو زبان کافی حد تک سیکھ چکا تھا، لیکن میرم نے کبھی جرمنی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ضمیر اور ڈارلنگ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکے تھے۔ ہر دوسرے دن اب مرڈر روم میں کسی نہ کسی کا قتل ہوتا، لیکن وہ قتل ڈارلنگ یا ضمیر ہی کرتے۔ نینا ابھی تک عدت میں تھی، وہ سہل ہی تھی جس نے عدت کا بھی لحاظ نہیں کیا، لیکن نینا ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ضمیر کے گھر آنے سے پہلے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں جا گھستی اور صبح اس کے ناشتہ کرنے کے بعد باہر نکلتی۔ اگر کبھی غلطی سے سامنا ہو بھی جاتا تو اپنے چہرے پر گھونگھٹ لٹکا لیتی۔ اریال کا اب امریکہ میں کوئی مشن نہیں تھا، بلکہ وہ صرف میرم کو سزا دینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ آج وہ دن آ چکا تھا جب اس نے اپنی ساری رنجشیں بھلا کر اپنی میرم کے پاس واپس جانا تھا۔ ابھی بھی شاید وہ اسے مزید سزا دیتا، لیکن بات میرم کی ڈیلیوری کی تھی، اور اس حالت میں وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ زندگی اور موت کی اس جنگ میں بھلا وہ کیسے اپنی میرم کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ آج تو اسے آنا ہی تھا، کیونکہ جلد ہی ننھے مہمانوں کی آمد ہونی تھی۔ اس نے اپنی واپسی کا سب کو بتایا تھا سوائے میرم کے،
اور اب ڈارلنگ اور سہل مل کر میرم کو سرپرائز دینے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اریال جرمنی پہنچ چکا تھا اور ڈارلنگ سمیت سہل بھی ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی ہوئی میرم کے کمرے میں آ گھسی۔ وہ اس پل ابھی نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی اور ان پر نظر پڑتے ہی دونوں کو حیرانگی سے دیکھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم نے نہا لیا، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ڈارلنگ نے آنکھ ماری اور میرم مزید تعجب سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بابی، میں نے اور ڈارلنگ بابی نے مل کر تمہارے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز پلان کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں پہلے تیار کریں گے اور پھر اپنے ساتھ سرپرائز والی جگہ پر لے کر جائیں گے، سہل بولی۔ نہیں، مجھے کسی سرپرائز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بھی چیز خوش نہیں کرتی اب۔ اس کا چہرہ ماند پڑا۔ لیکن آج جو سرپرائز ہم دونوں تمہیں دینے والی ہیں نا، اس کے بعد تم ضرور خوش ہو جاؤ گی، کیونکہ سرپرائز ہی ایسا ہے، ڈارلنگ مخاطب ہوئی۔ یہ تم دونوں مجھے کس چیز کا سرپرائز دینا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں میرم بابی، بس ہم نے سوچا کہ تم ہمیشہ اتنی اداس رہتی ہو تو کیوں نہ ہم تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز پلان کر لیں۔ سہل، میں نے کہا کہ مجھے کسی سرپرائز کی ضرورت نہیں ہے اور اب مجھے کوئی بھی چیز خوش نہیں کرتی۔ اب منع مت کرو میرم، ہم نے اتنے پیار سے سب کچھ پلان کیا ہے اور اگر تم منع کرو گی تو ہمیں بہت ہرٹ ہوگا، کیوں سہل؟ ڈارلنگ نے اس کی طرف دیکھا اور وہ ہاں میں گردن ہلا گئی۔ سوری، میں تم دونوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا سچ میں کوئی بھی سرپرائز دیکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ اگر تم خوش نہ ہوئی تو پیسے واپس، ڈارلنگ کی بات پر سہل نے کہکا لگایا، جبکہ میرم کو تو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ آخری بار ہنسی کب تھی۔ اریال تو شاید اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ لیکن ڈارلنگ، اب منع مت کرو بابی، دیکھو ہم تمہارے لیے بلیک ڈریس لائے ہیں۔ سہل نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا ایک خوبصورت لانگ فراک نکال کر سامنے کیا، جس کے آستین جالی دار تھے۔ میرم کو یہ لباس سچ میں اچھا لگا، لیکن اس نے عجیب سا منہ بنایا، گویا پہننے کا دل ہی نہ ہو۔ چلو میرم، جلدی سے یہ ڈریس پہنو اور پھر میں اور سہل مل کر تمہیں تیار کریں گی۔ سوری ڈارلنگ، لیکن سچ میں میرا موڈ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے اچھے خوبصورت ڈریس پہننے کا میرا دل نہیں کرتا اب۔ تم لوگوں نے سرپرائز ہی دینا ہے نا، تو پھر بس میں جس حلیے میں ہوں ایسے ہی چلتے ہیں۔ نہیں، آج میں خود تمہیں تیار کروں گی میرم، اور میرا یقین کرو کہ میں بہت اچھا تیار کرتی ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں ڈارلنگ کہ تم ایک بہت اچھی بیوٹیشین ہو، لیکن میں سچ میں تیار نہیں ہونا چاہتی۔ میرم پلیز منع مت کرو، مجھے یوں اس طرح اب تیار ہونا اچھا نہیں لگتا، جب کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو، کوئی تعریف کرنے والا ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اس کی نگاہیں بھی درد سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ اتنی سڑی ہوئی سی باتیں میرے سامنے مت کرو، چلو اب جلدی سے چینج کرو تاکہ میں تمہیں تیار کروں۔ پر ڈارلنگ پلیز بابی، ہماری خاطر۔ سہل کا التجائی اور مان سے بھرپور لہجہ دیکھا تو وہ حامی بڑے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ سے لباس لیتے ہوئے وہ چینجنگ روم میں گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد باہر نکلی تو اس کا گوڑا بدن اس سیاہ فراق میں چمک رہا تھا۔ اس کے بال گیلے تھے اور ڈارلنگ نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر سب سے پہلے ڈرائر کی مدد سے اس کے بال خشک کیے، پھر اس کی سموکی آئیز بنائی، نیچرل کلر کی گلوسی لپسٹک کے ساتھ ہلکا سا بلشنگ ٹچ بھی دیا۔ اس کے بالوں کو کمر پر گرا کر اس نے فرنٹ سے ایک خوبصورت رول ڈیزائن بنایا اور باقی بال ایسے ہی کھلے چھوڑ دیے۔ میرم کو لگا تھا کہ وہ شاید بعد میں انہیں باندھ دے گی، مگر جب ڈارلنگ نے اس کے کانوں میں خوبصورت ایئر رنگ ڈالے اور اسے کھڑا کیا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ اب ذرا خود کو شیشے میں دیکھو کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ خود اس کے پیچھے کھڑی ہو کر اسے بتا رہی تھی۔ سہل بھی قریب ہی موجود تھی اور میرم نے ایک سرسری سی نگاہ سامنے آئینے میں موجود اپنے عکس پر دوڑائی۔ اب وہ گھوم کر اس سے مخاطب ہوئی، یار ڈارلنگ، تم نے بال کیوں کھلے چھوڑ دیے ہیں؟ انہیں باندھ دو یا جوڑا بنا دو، ایسے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ نہیں، میں کھلے نہیں چھوڑ سکتی، اریال کو پسند نہیں کہ میں گھر سے باہر کھلے بالوں میں نکلوں، بلکہ وہ تو مجھے زمین کے سامنے بھی بال نہیں کھلے چھوڑنے دیتے، اور ویسے بھی تم نے مجھے اتنا پیارا تیار کر دیا ہے تو میرا دل جل رہا ہے۔ اتنی خوبصورت لگنے کے باوجود بھی میں خود کو اچھی نہیں لگ رہی ہی۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن ڈونٹ وری،
ضمیل وہاں پر نہیں ہوگا جہاں ہم تمہیں لے جا رہے ہیں، وہاں بس میں اور سہل ہی ہوں گی۔ ویسے بھی ہم نے گاڑی میں جانا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم بالوں کو کھلا چھوڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بس ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ، اتنی محبت ہو گئی ہے بھائی سے؟ سہل نے اسے کندھا مار کر چھیڑا اور وہ ناگواری سے نظریں گھما گئی، یعنی اب اسے کوئی بھی بات خوش نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈارلنگ اپنے ساتھ ساتھ چلانے لگی اور گاڑی میں لا کر بٹھانے کے بعد اسے منزل کی طرف دوڑا دیا۔ جاری ہے۔